بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 6 پر انہوں نے کہا کہ مسلمان خاندان کے ساتھ ایک طریقہ یہ ہے جو شبہات پیدا کرنے کا، مسلمان خاندانوں کے ساتھ خاندانوں میں کا مقابلہ کرنا، ان کو جنگ میں مبتلا کرنا، پریشان کرنا ایسے شبہات کے ذریعے سے جو کفار منافقین جو مسلمانوں کے اس دین کے دشمن ہیں ان کی طرف سے اسلامی مسلم خاندان سے متعلق بعض احکامات اور تشریعات سے متعلق ان کے شبہات ہوتے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، جملہ لمبا ہو گیا، میں چھوٹا چھوٹا کر کے کہوں کہ مسلمان خاندان سے جنگ لڑنا ایسے شبہات کے ذریعے سے جس سے دشمنان دین، وہ کفار ہوں، منافقین ہوں، انہیں باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں، یہ لوگ اچھالتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ بعض خاندانی احکامات کے متعلق۔ کون سے مسائل؟ جیسے مثلا طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تعدد زوجات یعنی کئی بیویوں سے شادی کرنے کا مسئلہ، میراث وراثت کے مسئلے میں، شہادت یعنی گواہی، اور آدمی کی قوامیت، الرجال قوامون علی النساء، کہ ارے آدمی قوام کیسے ہے؟ اور اسی طریقے سے اسے عورتوں کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جاہل عورتوں کو بھی ابھارا جاتا ہے اور ان کو دشمنی پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ یہ جو مسائل کا انہوں نے ذکر کیا، طلاق کا مسئلہ، اسے خوب 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 اچھالا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ مسلم لڑکی کا اگر طلاق ہوتا ہے تو میڈیا اسے بہت کوریج دیتی ہے، مسلمانوں کے مسائل دوسرے پیش نہیں کیے جاتے، جبکہ ہندوستان میں ہمارے یہاں کی جو ہندو عورت ہے، قبائلی عورتیں ہیں، ان کے مسائل مسلم عورت سے کہیں زیادہ سنگین ہیں، انتہائی شدید سنگین۔ کہیں خریدا بیچا جاتا ہے، کہیں ایک لڑکی سے کئی مرد شادی کرتے ہیں۔ اس ہندوستان میں آج بھی بعض جگہ لڑکیوں کو لوگ بیچنے پر مجبور ہیں، کہ وہاں جا کر کھانا کھائے گی۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ ایک بیوی سے ایک بھائی شادی کرتا ہے، کئی بھائی کی بیوی کہلاتی ہے یا اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایسی اور بھی کئی انتہائی خطرناک باتیں۔ ہندو دھرم میں، دوسرے دھرموں میں دھرم کے اعتبار سے میراث میں حق نہیں ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کا آدھا پورا رکھا گیا ہے، نصف اور مکمل، تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ عورت کو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے ماں ہو، خرچ اور نان نفقے کا ذمہ دار کسی بھی مرحلے میں عورت کو نہیں بنایا گیا، وہ ذمہ دار مرد ہے، اسی لیے وہ قوام ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے کچھ باتیں بتائیں کہ فطری طور پر تخلیقی اعتبار سے جسمانی کمزوری اور بعض خصوصیات اور تخلیقی خصائص کی بنیاد پر بعض جگہ فطری بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے فرق رکھا ہے، اور وہ فرق ایسا ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرنے والے بھی اسے ماننے پر مجبور ہیں۔ مرد اور عورت کو کئی مقامات پر دونوں ایک جیسا نہیں مانتے، ہاسپٹلز میں، گاڑیوں میں، بہت سارے مسائل میں ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں، لباس میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں پوری کی پوری یکساں ہے نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ لہٰذا بعض چیزوں میں تفریق کرنا یہ فطرت کا عین تقاضا ہے، یہ اسلام کے مکمل اور فطری ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے نقص۔ اب طلاق کا اختیار اگر مرد کو ہے تو عورت کو خلا لینے کا اختیار ہے۔ کیوں دیا گیا، کیوں نہیں؟ آپ اس کی تفصیلی بحث اور جوابات بھرپور پائیں گے، اس پر متعدد کتابیں لکھی گئی۔ نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اسلامی احکامات میں جو جامعیت اور فطرت کا لحاظ ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ اسلام میں طلاق کو جس طریقے سے 3 پیریڈ میں رکھا گیا ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ مسلک والوں نے اکٹھا 3 طلاق کو مان لیا تو وہ چانس ختم کروا دیا، ورنہ آپ دیکھیے کہ میں نے خود، میرا تجربہ ہے، آپ بھی تجربہ کریں، کسی غیر مسلم کو بتائیے کہ اسلام کا طریقہ طلاق کیا ہے۔ ایک دیا جائے، پھر اس کے بعد انتظار کیا جائے، معاملہ سنور جائے تو دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی، دوسرا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی طلاق اس طرح اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے اور تیسرے کی جو تفصیلی احکامات ہیں آپ کسی غیر مسلم کو بتائیے تو وہ یہ قبول کرے گا، جیسا کہ میرے سامنے ایک برہمن وکیل نے کہا تھا ٹرین کے اندر، جب میں نے اسے بتایا تو کہا کہ اگر آپ ایسا بتا رہے ہیں، اگر قرآن کا اور اسلام کا یہی طریقہ ہے، طلاق کے سلسلے میں یہی تفصیل ہے، تو میں برہمن ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس سے بہتر قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام کا طریقہ طلاق، لیکن ہم مسلمانوں کی وجہ سے وہ اسلامی جو طریقہ ہے، صحیح تعلیمات ہے، وہ پردے میں چلی گئی، اور جو چیز غلط ہے اس کو لوگوں نے اچھال کے میڈیا کے ذریعے سے عام کر دیا، اور اس کو غیر مسلم اور مسلمان بھی پورے طریقے سے نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے تعدد زوجات، اس کے تعلق سے بھی بہت اچھالا جاتا ہے۔ کبھی موقع رہا تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک سے زیادہ بیوی سے شادی کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں، موٹی کتاب اس پہ فوائد پر لکھی جا سکتی ہے۔ بیوہ مطلقہ عورتوں کے مسائل حل ہوں گے، بیوہ مطلقہ عورتوں کے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں، جن کی تربیت اور کفالت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مسائل حل ہوں گے۔ ان پر بری نگاہیں پڑتی ہیں، جو بے شوہر عورتوں کو غلط نگاہیں جو تعاقب کرتی ہیں، ان تعاقب کرنے والی آوارہ نگاہوں سے ان کو عزت اور تحفظ حاصل ہو جائے گا، قحبہ خانے بند ہو جائیں گے۔ ایسے بہت سارے سماجی خاندانی مسائل جو ہیں حل ہوں گے، اخلاقی مسائل حل ہوں گے۔ ایک آدمی جو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری طرف نگاہ اٹھاتا ہے، اگر وہ
جائز طریقے سے نکاح کی اسے اجازت دے دی جائے تو وہ زنا اور غلط راستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یہ تعدد ازدواج کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، جبکہ اس پر عمل نہ کرنے والے بیواؤں کو کوئی جو ہے منحوس سمجھ رہا ہے اور کسی شکل شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے زندگی گزارنا اجیرن ہوتے ہیں، بچوں کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے کتنے سنگین سماجی اور خاندانی مسائل ہیں جو آج سماج میں قائم ہیں، موجود ہیں۔ ان کا حل تعدد ازدواج ہے، جو اسلام نے جس کا راستہ کھولا ہے، اجازت دی ہے، آرڈر نہیں دیا ہے۔ غیر مسلم سمجھتا تھا کہ یہ آرڈر ہے، جبکہ یہ اجازت ہے انصاف کی شرط کے ساتھ۔ ہاں، اب اسی طرح قوامیت کی بحث ہے۔ اس سے پہلے کے کچھ درس میں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ گواہی میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی پر اس کا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ پر ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہے، جیسے دودھ پلانے وغیرہ میں اسے نظر انداز کر دیا جاتے ہیں۔ یہ حالات اور قوائف کی بنیاد پر، فطری تقاضوں کے لحاظ کی بنیاد پر یہ کہیں کچھ فرق رکھا گیا ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق، جو آزادی عطا کی ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسے حقوق اور ایسی آزادی عطا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بعض شوہروں کو، یہ جو اس شبہے کو استعمال کرنے والے ہیں، یہ ایک پہلو بہت اہم ہے کہ اس سلسلے میں دشمنان دین فائدہ اٹھاتے ہیں، استحصال کرتے ہیں بعض مردوں کا طلاق، تعدد ازدواج، وراثت کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے قوامیت کے سلسلے میں غلط تصرفات کو۔ یعنی کچھ مسلمان مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دوسری بیوی سے شادی کر کے پہلی کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ بہت سارے مسلمان خاندان اور سماج کے لوگ جو ہیں بہنوں کو یا عورتوں کو، بیٹیوں کو ان کا وراثت کا حق ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ قوامیت کا غلط فائدہ اٹھا کر عورتوں کو مار پیٹ کر کے ظلم کا شکار بناتے ہیں۔ اب یہ کچھ مسلمان مرد انفرادی طور پر جو تصرفات کرتے ہیں، تو ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو میڈیا اس طرح اچھالتا ہے، گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کچھ مردوں اور کچھ لوگوں کا نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات اور مذہبی احکامات کا نتیجہ ہے۔ ابھی تازہ ترین ایک واقعہ، بعض عورتوں نے جہیز کے مطالبے پر خودکشیاں کی۔ یہ خبریں جب میڈیا میں آئی، سوشل میڈیا میں، تو ہمارے ہاں اس پر خوب ابھی رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو بھی اصلاحی کوششیں ہو رہی ہیں، اخبارات میں آ رہا ہے کہ لڑکوں کو جہیز کے سلسلے میں ان کی ذہن سازی کی جائے کہ ضروری نہیں ہے یہ جہیز کا مطالبہ۔ یہ جو پچھلا والا نقطہ ہم نے پڑھا نا کہ دنیا کی چاہت کہ دنیا مل جائے، یہ اسی کے چکر میں یہ جہیز کی بات بھی جو ہے مضبوط ہوئی ہے۔ غیر اسلامی فکر، آپ عقیدے کی اصلاح کیجئے، ہاں، شبہات کے فتنے دور کیجئے، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کیجئے۔ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں جو رکھا ہے، باعزت طریقے سے، خودداری کے ساتھ آپ کو وہ ملے گا۔ اس کو ایک دانہ جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے کھائے بغیر آپ مر نہیں سکتے۔ آپ عقیدہ درست کریں گے تو خودکشی نہیں ہوگی، عقیدہ درست کریں گے تو لڑکے جو ہے جہیز کے پیچھے بھاگیں گے نہیں، اس لالچ میں نہیں رہیں گے۔ تو اصلاح سماج کی کوشش شبہات کے فتنے کے ازالے سے زیادہ ہوگی، شہوات کے فتنے کا ازالہ آسان ہو جائے گا اگر آپ عقیدے پر زیادہ محنت کریں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے تصرفات ہیں، اس کو میڈیا اچھال کر اسلام کی خامی بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَا يَخْفَى مَا يُرْسَلُ، یہ بات آگے انہوں نے آخری جملہ کہا اس نقطے کے تحت کہ ظلم کرنے والا جو میڈیا ہے وہ اس سلسلے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں مختلف وسائل اور اعلامی برامج اور پروگراموں کے ذریعے سے جو شکوک و شبہات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عالمی میڈیا، ملکی میڈیا کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا بیان اس سے پہلے بھی گزر چکا۔